पंजाब की वज़ीर आला साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दी का ताना देती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या डी चौक पे आना दहशत गर्दी है? तो फिर ये दहशत गर्दी तो आप भी कर चुकी हैं मेरी बहन। शर्म तो आपको नहीं आती कि आप शर्म के हमारे अलकादिर का नाम नहीं ले सकते। आप कहते हैं 190 मिलियन केस। 190 मिलियन केस नहीं है, अलकादिर केस है। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, अली मोहम्मद तो सच कहता रहेगा। लेकिन अगर एक भी है तो क्यों है? अगर एक भी जान इस्लामाबाद के डी चौक पे गई, ये डी चौक क्या खाना काबा से ज्यादा मुकद्दस है? ये तो जिम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की कि वो मालूम करे कि ये क्यों ऐसा हुआ। और क्या मालूम करेंगे जब अपने ही हाथ पे खून लगा है? शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि पहले मुकाबला गैरों से था, अब मुकाबला अफसोस के साथ अपनों से है। ये सवाल तारीख पूछेगी और बार बार पूछेगी कि 9 अप्रैल की रात आखिर वो कौन सा नाकर्दा गुनाह था जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत तलपट कर दी गई। कुछ तो था जिसकी वजह से अंदरूनी और बैरूनी कान एक दूसरे के साथ मिले और एक मुदाखलत या साजिश, आप उसको जो भी कहें, वो तैयार हुई। कुछ तो था जो 7 समंदर पार बैरूनी आकाओं को इमरान खान नागवार गुजर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अक़वाम मुत्तहिदा के बीच में, यहूद और हनूज और सहूनियों के बीच में खड़े होके या कनाबदो या कनस्ताइन किसी को अच्छा नहीं लगा और ये बात किसी को नागवार गुजरी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब वेस्ट से एंगेज किया गया और बताया गया कि हुर्मत रसूल मुसलमानों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत क्या मायने रखती है, और पहली बार एक अरसे बाद मुस्लिम उम्मा से कोई लीडर पैदा हुआ जिसने मगरिब से एंगेज किया। मगरिब जिसने हम पर टैग लगाया कि इस्लाम या मुसलमान दहशत गर्द हैं, एंगेज किया और उन पे ये बात मनवाई कि 15 मार्च को हर साल इस्लाम एंटी इस्लामोफोबिया डे जो है वो मनाया जाएगा, कि इस्लाम के खिलाफ जो सोच पैदा की गई है उस सोच के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा एक दिन मनाएगी कि इस्लाम अमन का मजहब है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिस ख्वाहिश में लियाकत अली खान साहब इस दुनिया से चले गए और जो कोशिश भुट्टो साहब की भी थी कि पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएगा, जब इमरान खान साहब रूस गए, ज़ाहिर है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या इमरान खान साहब रूस अपनी सिर्फ मन मर्जी के लिए गए थे, या उन्होंने उस वक्त की तमाम मुक़्तदरा के साथ और तमाम अपने थिंक टैंक्स के साथ उन्होंने मशवरा किया था? बेशक मशवरा करने के बाद पाकिस्तान के मफाद में गए थे। अगर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, क्या ये न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान का हक नहीं है कि वो अगर अमेरिका से ताल्लुक़ रखे दोस्ती का, तो वही ताल्लुक़ वो रूस से भी रखे और वही ताल्लुक़ वो जर्मनी से भी रखे और वही ताल्लुक़ वो तुर्किया से भी रखे और वही ताल्लुक़ वो अपने बड़े भाई सऊदी अरब से भी रखे। आज़ाद खारजा पॉलिसी, नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बन के हिंदुस्तान तो तरक्की कर गया कोल्ड वॉर में। हम कोल्ड वॉर में जब मगरबी ब्लॉक के साथ जुड़े तो उसने हमें क्या दिया? सवाए तंगदस्ती के, सवाए गुलामी के, सवाए भूख नंग अफलास, सवाए क्लासनकोफ कल्चर, सवाए हेरोइन के और सवाए नौजवानों की तबाही के, आप मुझे बताएं क्या दिया? तो आज अगर इमरान खान साहब और हमारी हुकूमत रूस से और चीन से भी ताल्लुक़ मजबूत कर रही थी और वैसे से भी कोई लड़ाई पे नहीं थे, हम एंगेज कर रहे थे, तो पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा था। आज जो मुल्क की हालत कर दी गई है कि 8 फरवरी को कौम ने एक फैसला किया और बजाय इसके कि उस फैसले को माना जाता, बजाय इसके कि उस फैसले के सामने, अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाता, उस रिजेक्टेड शुदा लीडरशिप को लाया गया जिनके बड़े बुजुर्गों ने पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान को सवाए तबाही के कुछ नहीं दिया। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जब कोई शख्स किसी शख्स की चोरी कर ली जाए, किसी शख्स पे डाका के घर पे डाका पड़ जाए और वो अपनी चोरी का माल बरामद करने के लिए SHO के पास जाए, थाने में जाए और थाने में उससे ही पकड़ के मार दिया जाए। ये कौम 8 फरवरी को निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को वोट किया, हम सब लोगों को पास किया और 2/3 से भी ज्यादा, और जब उस मैंडेट पे डाका पड़ा तो बार बार जलसों में जाना, एहतजाज में जाना और उसी चोरी शुदा मैंडेट के लिए, उसी माल मसरूक़ा को बरामद करने के लिए जब पुरअमन पाकिस्तानी इस्लामाबाद का रुख करते हैं, डी चौक का रुख करते हैं, इस मान के साथ कि इस्लामाबाद में मेरे भाई रहते हैं,
اسلام آباد میں میرے اپنے خون کے رشتہ دار رہتے ہیں، اسلام آباد میں میرے پاکستانی رہتے ہیں، وہ میری بات سنیں گے، وہ میری بات سنیں گے، چاہے مانے یا نہ مانے، مجھے وہاں بیٹھنے دیں گے، مجھے حق ہے اپنی بات سنانے کا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ غیروں سے نہیں، اپنوں سے ان کے سینے گولیوں سے چاک ہوں گے۔ اس سے افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کی جان گئی، جو گئے ان کا مان بھی گیا، ان کی جان بھی گئی، ان کا مان بھی گیا۔ ان کو یقین جانے جب تک ان کی روح نہیں نکلی ہوگی، جتنے بھی تھے، کوئی کہتا ہے 100 ہیں، کوئی کہتا ہے 200 ہیں، ابھی تک 12 کی فگر ہمارے پاس مصدق آئی ہے، جیسے جیسے فگرز آئیں گی یہ بڑھے گا، لیکن اگر ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ اگر ایک بھی جان اسلام آباد کے ڈی چوک پہ گئی، یہ ڈی چوک کیا خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس ہے کہ وہاں کوئی آ نہیں سکتا، وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہمارے دور میں تو بات ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، میں انگیج کرتا تھا عمران خان صاحب کے حکم پہ، میں جا کے ان سے بات کرتا تھا، میں گالیاں سنتا تھا، لان تان سنتا تھا، میرے ساتھ اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہوتی تھی، ہم سنتے تھے یار، ہم بات کرتے تھے، انگیج کرتے تھے، نہ کسی پہ پرچہ کاٹا، نہ کسی کو گولی ماری، نہ کسی کو جیل میں ڈالا، اور اللہ کے کرم سے سرکاری ملازمین کا، نرسز کا، LHVs کا اور سیاسی قیادت کیا نہیں آئی؟ آج جو ہماری ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردی کا تانا دیتی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ڈی چوک پہ آنا دہشت گردی ہے؟ تو پھر یہ دہشت گردی تو آپ بھی کر چکی ہیں میری بہن، میری بڑی بہن، آپ کے اسلام آباد نہیں آئی تھی، عمران خان میں ظرف تھا، انہوں نے آپ پہ کوئی آنسو گیس نہیں چلایا، ویسے آپ کے پاس بندہ پرندہ بھی ویسے کوئی تھا نہیں، اکیلے آپ چلے آئے تھے، لیکن ہم نے آپ کو وہاں کوئی تنگ نہیں کیا، نہ بلاول صاحب کو تنگ کیا۔ ہمارے دور میں جو آتے تھے ہم ان کو اجازت دیتے تھے، کیونکہ اجازت ہم نہیں، آئین دیتا ہے، آرٹیکل 15 آئین کا، آرٹیکل 16 آئین کا، آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، freedom of association and right to speech، free speech حق ہے پاکستانی کا۔ دیکھیں اس حکومت نے 2 گناہ کیے ہیں، اس حکومت نے 2 قانون توڑے ہیں۔ پہلا right to movement، right to assembly، right to speech، right of association، کہ آپ کس جماعت سے تعلق ہے، آپ کو آئین حق دیتا ہے، آپ موومنٹ کر سکتے ہیں، آپ جلسہ جلوس پرامن کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو روکا، اور جو سب سے بنیادی حق ہے آرٹیکل 9 کا اور آئین کا، اور بھی آرٹیکلز میں آپ کو رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، نہ صرف آپ کو بنیادی ان حقوق سے محروم رکھا کہ آپ اپنی اظہار رائے کی آزادی کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ اپنی جائز ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے لیڈر کی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے مال مسروقہ یعنی چرائے ہوئے مینڈیٹ کی بات نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا اس سے بھی جو اہم رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، اس سے بھی محروم کر دیا۔ اور ڈی چوک میں ساری دنیا کے سامنے، کیا ہمارا میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے، سوشل میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا BBC، الجزیرہ اور دنیا کے بے شمار انٹرنیشنل جو نیٹ ورکس ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ تو ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی کہ وہ معلوم کرے کہ یہ کیوں ایسا ہوا، اور کیا معلوم کریں گے جب اپنے ہی ہاتھ پہ خون لگا ہے۔ ہم دوبارہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پاکستانیوں کا حق ہے کہ یہ نوجوان پاکستان میں ایک پرامن زندگی گزاریں، ان کو روزگار ملے، ان کو اچھی تعلیم ملے، مفت تعلیم، دین کی مفت تعلیم دینے کے چکر میں آپ نے اپنے سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا، وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا، وہ شخص جس کے نام پہ کروڑوں روپے ملتے ہیں خیراتی اداروں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ القادر ٹرسٹ سے پیسہ بنانے کے لیے اس نے القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دینے کی بنائی؟ شرم تو آپ کو نہیں آتی کہ آپ شرم کے ہمارے القادر کا نام نہیں لے سکتے؟ آپ کہتے ہیں 190 ملین کیس، 190 ملین کیس نہیں ہے، القادر کیس ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ القادر یونیورسٹی سابق وزیر اعظم بنا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں۔ اگر اس نے پیسہ بنانا تھا تو کیا شوکت خانوں میں نہیں بنا سکتا تھا، نمل میں نہیں بنا سکتا تھا، وہ کرکٹ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ مجھے خود ایک دفعہ خان صاحب نے کہا کہ 10 سال میں مین آف دا میچ رہا، اڈیالہ میں 20-22 دن پہلے، کہتے مجھے جب مین آف دا میچ ملتا تھا میں ایکولی اپنے پلیئرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا۔ وہ آدمی، آپ اس کا کیا مقابلہ؟ دیکھیں ہم یہاں آتے رہیں گے، یہ سانحہ اسلام آباد کے بعد تیسری مرتبہ مستقل مجھے روکا جا رہا ہے۔ بیچ کے دوران بھی، احتجاج کے دوران بھی جب میں آیا، میں 22 تاریخ کو بھی آیا خان صاحب کے حکم پہ، پولیٹیکل کمیٹی کے حکم پہ خان صاحب سے ملنے، 22 تاریخ کو بھی ہمیں روکا گیا، 25 نومبر کو بھی روکا گیا، اور اب یہ 3 دفعہ مستقل آپ ہمیں روکتے جائیں، ہم اپنے لیڈر کے پاس اس کے ساتھ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آتے رہیں گے۔
ہم اپنے لیڈر کو مرتے دم تک اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ ہماری ملاقات کرائیں نہ کرائیں، ہم عمران خان صاحب کا دفاع کرنے، ان کا حق کا دفاع کرنے، یہاں پہ آنے، میں اور یہ کارکن ہم آتے رہیں گے، ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ اس قوم کا ایک انڈسپیوٹڈ ہیرو بھی ہے۔ اور ہم تو جب بچے تھے اور جوان ہوئے، ہم نے اس آدمی کو صرف پاکستان کا جھنڈا سبز لالی لہراتے دیکھا ہے۔ یہ ہمارا ایک اس امت کا، اس قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے نیشنل ہیروز کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکتے۔ نہ ہم نے عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا، نہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا، لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وہ ہیروز آپ کے رحم و کرم پہ نہیں ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے، ان مشکلات سے نکالنا ہے، ان تکالیف سے نکالنا ہے، اگر قوم کو اور اداروں کو دوبارہ یکجان دو قالب کرنا ہے تو پھر عمران خان کو نکالنا ہے، اسیران کو نکالنا ہے، مینڈیٹ کو واپس کرنا ہے، اور حق کو حق اور سچ کو سچ ماننا ہے۔ ورنہ ہماری تو عادت ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، علی محمد تو سچ کہتا رہے گا۔